اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو بس رمضان کی آمد ہے. روزے بھی گرمیوں کے بہت سے لوگ ابھی سے نہ رکھنے کا ارادہ کر چکے ہوں گے. نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں کی بات کر رہا. اور بہت سے انشاءاللہ رکھنے کا ارادہ بھی کر چکے ہوں گے جیسے آپ. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ اللہ ہم کو بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہی ہم بھوکے ننگی قوم ہیں. مشہور ہے کہ مسلمان کیا ہیں؟ بھوکے بھی ہیں، ننگے بھی ہیں، لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے. اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا؟ بھوکے رہو، پیاسے رہو. تو کچھ عجیب سا حکم لگتا ہے شریعت کا. یہ اتنی مشکلات دنیا کے دیگر مذاہب میں بہت آسانیاں ہیں، اسلام میں مشکلات ہی مشکلات. ساری زندگی بلوغت کے بعد سے لے کر موت تک 5 نمازیں پڑھو. ساری زندگی اسلام نے اتنی پابندیاں، 5 ٹائم پابندی سے نماز. خواتین کو اللہ نے پھر بھی چھوٹ دے دی، لیکن وہ بھی تھوڑے دنوں کی چھوٹ ہے. پھر بلکہ اس چھوٹ سے وہ کہتی ہیں خواتین اور ایک روٹین میں آ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ روٹین پہ لانا مشکل ہوتا ہے. تو معافی نہیں ہے، سفر ہو، حضر ہو. ایک اور مسئلہ بیان کر دوں سفر سے متعلق. مسئلوں پہ مسئلے آ رہے ہیں نا. اکثر لوگ سفر میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نے بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی دیکھا ہے، اور کہتے ہیں یہ تو سفر ہے. یہ تو کیا ہے؟ جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو جماعت سے پڑھنا تو اور مشکل ہے. یہاں سے ادھر مسجد میں جاؤ، ادھر امام 4 پڑھا رہا ہے وہ بھی. تو جب اللہ خود چھوٹ دے رہا ہے تو یہ کیوں اتنی سختی؟ یہ بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ لفظ سننے میں آ رہا ہے کہ اکثر تو الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں جماعت کا، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جس میں اصحاب علم بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں جماعت، بولو بھائی. اور اگر ٹرین میں جا رہے ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، وہاں بھی جماعت کا کچھ اہتمام کر لیا جاتا ہے، چلو بھائی. لیکن جب کسی علاقے میں اسٹے کرتے ہیں تو قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سفر میں. حالانکہ جب آپ کہیں جا کے اسٹے کرتے ہیں، 10 دن کا اسٹے ہے، پھر تو آپ بڑے سکون سے آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہو نا. نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو محلے کے امام کے پیچھے پوری 4 جا کے پڑھنا، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھو یہ دلائل ایسے ہیں جیسے غامدی صاحب کے دلائل ہوتے ہیں. یہ دلائل کیسے ہیں؟ جیسے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ملغوبہ بنا کے ایک تحقیق مارکیٹ میں لا کے رکھ دی. غامدی صاحب نے جو امتحان، جن طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جو استدلال کیا ہے نا کہ کل اگر پرچہ ہے تو آج پیپر چھوڑ سکتے ہیں، وہ بالکل اسی سٹائل کا استدلال ہے. کہتے ہیں جب اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اس لیے کہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو اللہ کی قسم سفر میں روزے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا کل پیپر ہے، آج آپ نے تیاری کرنی ہے، اس میں ٹینشن، اٹینشن. خوب غور سے سنے کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس میں ٹینشن، ارے یار بولو نا، اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب اللہ نے سفر میں اجازت دے دی تو کل ایک بچے کا پیپر ہے، پورے سال کی تیاری ہے، 5 لاکھ روپے اس کے اس سیمسٹر پہ خرچ ہو چکے ہیں. رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کے اس کو بہت سے تو گٹکے، پان کے، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں. وہ یہ غامدی صاحب نہیں کر رہی، میں خود اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کیسے ایکچولی روزہ رکھیں گے؟ کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ امت کے تمام فقہا، مفتیان کرام،
سب کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف 2 کنڈیشن میں ہے, سفر میں اور بیماری میں. اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز, بولو بھائی, نہیں. اس کے تفصیلی دلائل کیا ہیں وہ ایک طرف میں کچھ ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں آپ کو. یاد رکھو یہ جو عبادات کا جو معاملہ ہے نا, عبادات جو چیزیں خالص عبادت ہیں یہ توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی گاڑا لفظ ہے, اب اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں. توقیفی, توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے اسی نقل پر اکتفا کیا جائے گا, اس میں اپنی عقل کو دخل, بولو بھائی, نہیں دیا. کیونکہ جو عقل کو دخل دے گا نا وہ بڑی بےعقلی کی باتیں کرے گا اس میں. جیسے بھی میں آپ کو غامدی صاحب کی مثال دیتا ہوں, انہوں نے جو فلسفہ بیان کیا ہے نا وہ فلسفے پر خود بھی یہ عمل نہیں کریں گے. تو پہلے میں یہ اصول آپ کو سمجھا دوں کہ عبادات کیا ہوتی ہیں. عبادات کا معاملہ توقیفی ہے, موقوف ہے. کس پر؟ اللہ اس کے رسول پر. جیسے بیان کر دیا ایز اٹ از آپ نے اس کو لینا ہے, اس میں اپنی افلاطونیاں اور بغراتیاں نہیں چلیں گی, ورنہ آپ کا پورے دین کا ایسے ستیہ ناس ہو جائے گا جیسے یہود و نصارہ کا دین تباہ و برباد ہو گیا. انہوں نے بھی بڑی فلاسفرت کی, یہ اصل میں ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا کر کے سیٹنگ ہی پوری آؤٹ کر دی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جہاں رمضان کے روزے بیان کیے وہاں ساتھ ساتھ بیان کر دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر, مریض ہو یا مسافر ہو, ختم. اب سفر کو اللہ نے بیان کر دیا, لہذا سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑنا, بولو بھائی, جائز. حالانکہ جناب غامدی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سفر میں مشقت تھی اس لیے اجازت دی, اور یہ مشقت کل پیپر والے کے لیے بھی ہے لہذا اس کو بھی اجازت ہے. اس کا مطلب اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ فرض ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی جو بیچارہ جھونپڑی میں ہو, اسے کوئی اسلام آباد لے جائے جہاز میں بٹھا کے, اس کو اپنے جھونپڑے میں لوڈ شیڈنگ میں جو مشقت تھی سفر میں وہ مشقت نہیں ہوگی. وہ کہ یار موجہ ہی, وہ کہے گا روز میرے ایسے سفر ہوں. لیکن آپ خود بھی فتویٰ دیں گے کہ اس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کو ایک اصول ہے, کیونکہ اصول فقہ نہیں پڑھا نا, مجتہدین کے استدلال کے طریقے نہیں پڑھے, مدرسوں میں تو پڑھا نہیں ہے, ادھر ادھر سے کچھ کتابیں کچھ یہاں سے کچھ پڑھ کے اپنا ایک نیا فقہ مارکیٹ میں لانچ کیا. فقہا ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو خاص طور پر عبادتیں ہیں ان کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ اللہ نے اس کی ریزن بیان کر دی. ایک اور ریزن اللہ نے بیان کی, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے. نماز کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اب آپ کہیں یار اصل مقصد ہے اللہ کی یاد, لہذا ذکری فرقہ جو بلوچستان میں لانچ ہوا, نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں چند سو سال پہلے, انہوں نے کہا کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے, تو ڈائریکٹ جب اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے تو درمیان میں نماز کے واسطے کی, یعنی یہ تو ان لوگوں کے لیے جو یاد نہیں کرتے. ہم تو دن میں 12 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہا غلط کہا انہوں نے؟ غلط کہا. ایک آدمی کہتے ہیں نماز کی اصل حکمت کیا ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. چونکہ نمازی لوگ آج کل بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتے لہذا میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں, مقصد تو حاصل ہو ہی نہیں رہا. اور جو آدمی پہلے سے بے حیائی اور برائی سے بچا ہوا ہے اس کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک صاحب آئے منکر حدیث تھے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے, اور بغیر تیاری ہی کے الحمدللہ سامنے والا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے, دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا اس. مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کے جو دلائل ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کے لیے اتنا مطالعے کی ضرورت ہو. اکثر و بیشتر انہی کی بات میں انہی کا جواب ہوتا ہے.
تو ایک منکر حدیث تھے, حدیث کا انکار کرتے تھے, وہ کہتے سب قرآن میں ہے تو حدیث کی کیا ضرورت. تو میرے پاس آئے, وہ میں نے اس کو کہا کہ ان کو نہیں بتانا کوئی مولانا صاحب ہے, ان کو بولنا وہی کالج کا ایک لڑکا ہے, وہ بھی چاہ رہا ہے آنا آپ کی طرف, یعنی ویسے آنا چاہ رہا ہے, ویسے الحمدللہ میں نہیں آنا چاہ رہا. تو وہ آ گئے, تو کہنے لگے کہ یہ جو ایکچولی جو نماز ہے نا, جو قرآن میں 5 ٹائم کا جو نماز کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایک میٹنگ ہے کہ مسلمان سب 5 ٹائم کیا کریں گے, فلاح و بہبود کے لیے ایک میٹنگ کریں گے. انہوں نے کہا قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے نماز کا طریقہ, تو یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے, جو اجمیوں کی بنائی ہوئی کتابیں جو بخاری مسلم اجمیوں نے لکھی ہیں, ان کو اللہ کے کلام پر کیا کر رہے ہیں, بولو بھائی, ترجیح دے رہے ہیں. اجمیوں کی کتابیں ہیں اور اس کو کس پر فوقیت دے رہے ہیں, اللہ کے کلام پر. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ائمہ اربعہ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان کے لکھے ہوئے مسائل اس کو حدیث پر کیا دے رہے ہیں, ترجیح. تو یاد رکھو, جیسے منکرین حدیث کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ کتابیں اجمیوں نے لکھی ہیں حدیث کی, مگر لکھے اس میں نبی کے اقوال ہیں, تو اجمیوں کے لکھنے سے وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہو جائے گا. تو ایسے ہی ائمہ اربعہ نے جو فقہی مسائل بیان کیے, لکھے ائمہ اربعہ نے ہیں, مگر استدلال کہاں سے کیا ہے, قرآن اور سنت سے کیا ہے. تو نسبتوں کو نہیں دیکھا جاتا, روح کو دیکھا جاتا ہے. خیر, کہنے یہ اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ انگلش کے الفاظ بھی, تاکہ یعنی یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں کہ ہم کوئی چھانگا مانگا سے, یہ چیچا وطنی سے نہیں آئے ہیں, ہمیں بہت سب پتہ ہے. تو وہ اصل میں ایکچولی 5 ٹائم کیا ہے میٹنگ. اور میں نے کہا حج, کہہ رہے وہ اینول میٹنگ ہے. حج کیا ہے, اینول میٹنگ, سالانہ اجتماع ہوگا, اس میں فلاح و بہبود, اور اس میں ایک جیسا لباس پہنائے گے تاکہ ایکولیٹی ہو, فرق ختم ہو, تاکہ مسلمانوں میں بھائی چارگی پیدا ہو. حج گیا صحیح. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 5 ٹائم میٹنگ کرو, ایک آفس کھول کے جو مسجد ہوگی, اور اس میں پھر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا سوچو, ریاست کو مضبوط کرنے کا سوچو, تو اس میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وضو کرو ہے بھائی, میٹنگ کے لیے وضو کرنا. انہوں نے کہا اصل میں یہاں وضو کا مطلب ہے اپنے آپ کو ظاہری یعنی باطنی خباثتوں سے پاک کر کے جاؤ. باطنی خباثتوں سے یہ مناظرہ ہو رہا ہے, اور میں پریشان تھا کہ بغیر تیاری کے یہ میں کیسے کروں گا. اللہ کا شکر ہے میں نے تیاری کر کے ٹائم ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا میں نے تیاری نہیں کی, ورنہ میرے کتنی محنت ضائع ہوتی ہے اس میں. انہوں نے کہا یہ اصل میں کیا ہے کہ اپنے آپ, اور وہ طارق روڈ پر بیٹھتے ہیں, ان کا آفس ہے, بہت بڑے فنٹر ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسے لونڈا لپاڑا اٹھ کے آ گیا ہوگا, مفتی صاحب ایک فرضی قصہ سنا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا فنٹر ہے, طارق روڈ پر اس کا آفس ہے. طارق روڈ پہ آفس بھی کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. طارق روڈ پہ آفس کرائے پر آپ لو تو پتہ چل جائے گا آپ کو. بہت بڑی فلم تھی, کیونکہ پرانا واقعہ مجھے نام یاد نہیں ہے, ورنہ میں نام بھی بتا دیتا. تو وہ کلین شیف تھے, حلیہ بتا دیتا ہوں آپ. اچھا, ان کے ساتھ کچھ عربی جبے میں بھی 5-6 لڑکے بھی تھے جو عربی بہترین جانتے تھے, وہ بھرم کے لیے نا, تو وہ عربی بڑی اچھی بول چال تھی. یہ جو مجھ سے بات کر رہے تھے ان کی انگلش اچھی تھی, عربی نہیں تھی. وہ جو اپنے ساتھ 3-4 لڑکے لائے تھے, جو ان کا لباس بھی وہ عربوں والا انہوں نے وہ پہنا ہوا, تاکہ تھوڑا سا لک کس کا ہے, مکہ مدینہ کا لک آئے اس میں. ہم سادہ کپڑوں میں, وہ جو چائنیز ٹوپی ہوتی ہے, یہ چائنا ٹوپی نہیں ہوتی ہے جو آپ نے پہنی ہوئی, ہمارے حضرت اس کو ٹیشو پیپر کہتے تھے. ٹھیک ہے نا, اچھا خیر. تو کہہ رہے ایکچولی اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے بغض, حسد, کینہ, کیونکہ جب فلاح و بہبود کے لیے جو میٹنگ ہوگی, اگر آپ کے دل میں بغض, حسد, کینہ, دنیا کی محبت ہوگی تو وہ میٹنگ کامیاب, آپ اپنے مفاد میں دیکھو گے, قوم کے مفاد نہیں. تو وضو کا یہ مطلب ہے, ایبولیشن کا مطلب کیا ہے, اندر سے پاک. میں نے کہا یار اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, فاغسلوا ایدیکم الی المرافق, اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھو. میں نے کہا یہ جو اندر سے اپنی طہارت ہے, یہ کوہنیوں تک کیوں ہو رہی ہے؟ حسد سے کوہنیوں تک اپنے آپ کو پاک کریں ہم.
اور رجلین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الل کعبین، ٹخنوں تک پاؤں کو دھو. تو اے اللہ جب پاؤں کو حسد اور کینہ سے پاک کرنا ہے تو ٹخنوں کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ گھٹنوں تک ہونا چاہیے. وہ تو کیا خیال ہے؟ پورا جسم ہونا چاہیے. تو وہ تھوڑے سے نا بوکھلا گئے. میں نے کہا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ دھو، چلو چہرے کی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ چہرے کا یہ مطلب ہے، مطلب تو کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے نا کسی کا. پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جو کوہنیاں دو، تو کوہنیوں کا کیا مطلب ہے؟ کوہنیوں کا مطلب کیا؟ دل کو تو اگر اللہ کہتے نا دل دھو کے آؤ، ہم کہتے بھائی دل کو پاک صاف کرو. کیسے بیچارے سینسلیس لوگ ہیں. پھر وہ انہوں نے فوراً ٹاپک چینج کر دیا اور کہنے لگے بخاری پر یہ اعتراض، مسلم پر اعتراض. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا بخاری مسلم پر جو اعتراض ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی اللہ کی آیات کی تشریح نبی کریں گے، یعلمہم الکتاب. قرآن خود کہہ رہا ہے. اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر آپ صحیح کتاب حدیث کی بتا دو، میں اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی. یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ نبی کی تشریح کہاں گئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر یہ بھی غلط ہے تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی تشریح ہے ہی نہیں. پھر اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن نے غلط کہا. نبی اور یا قرآن نے یا اللہ نے نبی کی تشریح کی حفاظت ہی نہیں کی، تو پھر ہمارے پاس قرآن کی کوئی تشریح موجود ہے ہی نہیں. پھر تو یہ قرآن پر الزام لازم آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حدیث کا انکار کر کے ضمن میں اصل میں کس کا انکار کر رہے ہو؟ قرآن کا منکر بنا رہے ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ رمضان کے روزوں، ہاں میں وہ بات کر رہا تھا کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمتوں پر بولو بھائی نہیں ہوتا. نماز کی حکمت بے حیائی سے روکتی ہے، مگر نماز فرض اس لیے نہیں ہے. فرض اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھو، اس لیے فرض ہے. حکمت کیا ہے؟ ایک الگ ٹاپک ہے. روزے کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ حکمت ہے. مدار حکمت پر نہیں ہے. تقوی نہ بھی پیدا ہو رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے کا مجھے فائدہ نہیں ہے لہذا اگلے سال میں نہیں رکھوں گا، اور گنہگار ہوگا. کیوں؟ علت یہ ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اس میں حکمتیں ہیں کہ بھئی تقوی پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ حکمت ہے. مدار حکمت پر نہیں ہے، مدار اس آیت پر ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا. اب سمجھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے. یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی. لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز، مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے، مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. ڈی ایس پی صاحب کو فون کریں بھائی، بہت دن ہو گئے دھمکیاں نہیں دی ہیں نا، معاملہ خراب ہو گیا. پنجاب میں ہوتا نا تو سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اب آئی سمجھ میں بات. اللہ نے مرض میں اجازت دی، اور یہی وجہ ہے کہ مرض اگر بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، چاہے مرض چھوٹا ہو یا زیادہ ہو. لہذا اللہ نے کہیں بھی نہیں قرآن میں کہا کہ کل اگر پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو. کیونکہ اگر اس پر مدار رکھا جاتا ہے نا حقیقی مشقت پر، کہ واقعی اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو، تو مسئلہ پھر بڑا گمبھیر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا کہ گرمیوں میں مجھے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی کے لیے کل پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو میرا پیپر نہیں بھی ہے، مجھے جون کا روزہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا میرے. تو یہ تو ایک عجیب بھیڑ چال بن جاتی. وہ رکھ رہا ہے، وہ نہیں رکھ رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے. تو پھر روزہ کا ثواب کیا ہے؟ تو روزہ کو تو نام ہی مشقت کا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ جو نئے نئے حضرات آ رہے ہیں نا، پروفیسر حضرات، ان سے دین مت سیکھو میرے بھائی. دین علماء سے سیکھو جو صدیوں سے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں. اگر ان میں غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے. اسی وجہ سے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ کیسی ہی شدید مشقت ہو، اگر سفر نہیں ہے اور مرض نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہاں تک کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور جو 1 منٹ پیاس پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات؟
گرمیوں میں گڑا کھودنے والا مزدور اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ مشقت ہوگی. مشقت کی وجہ سے اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. روزہ تو نام ہی مشقت کا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مشقت کی وجہ سے اجازت دی. مشقت تو اسی میں ہوتی ہے نا. ہر آدمی کو ایئر کنڈیشن لائف تھوڑی ملتی ہے. 1400 سال سے مسلمان ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتے آئے تھے. یہی تھا مزدوری کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, گڑھے کھودنا. یہ انہی لوگوں کو تو قرآن خطاب کر رہا ہے. یہ تو ہمیں ایک سہولت مل گئی, ایئر کنڈیشن روم اور اے سی آفس ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل جو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو, وہ تو یہی تھے, مزدور تھے, کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کسی صورت میں جائز نہیں ہے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا رکھے گا کیسے؟ وہ تو ایک سیکنڈ بھی پانی کے بغیر گزارا, بولو نا بھائی, نہیں, وہ تو مر جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جب مرنے لگے تو توڑ دے, کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو ترجیح دی ہے؟ اس پہ قرآن و سنت ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ زندگی. مرض میں بھی اجازت اور موت سے بچنے کے لیے بھی اجازت. لہذا بیمار ہونے کا خطرہ ہو شدید, تو جب وہ خطرہ پیدا ہوگا اس وقت توڑے گا. توڑنا اس کے لیے جائز ہوگا, چھوڑنا جائز. چھوڑنے کے دلائل الگ ہیں, توڑنے کے دلائل, بولو نا یار, الگ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں 30 دن کسی نے ریگستان میں روزہ رکھا یا کوئلے کی کان میں, 30 کے 30 دن روزہ رکھ کے توڑے گا, انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. کفا بعد میں قضا کر لے, چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو بھی رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے, سوائے 2 کے, مریض اور مسافر. کوئلے کی کان میں کام کرنے والا اس من کے مفہوم میں داخل ہے, جو بھی کے مفہوم میں داخل ہے, لہذا وہ بھی روزہ رکھے گا. پھر عذر کی وجہ سے توڑے گا. اب اگر کوئی کہ یار جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو ایسے رکھنے کی کیا ضرورت, تو یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے, آپ کی اپنی منطق ہے جو اللہ کے قانون میں نہیں چلے گی. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا, غسل کے لیے آپ کو پورا جسم ناپاک, آپ کا احتلام ہوا, جسم میں ناپاکی لگی, پانی نہیں مل رہا. اللہ کہتے ہیں مٹی پہ یوں ہاتھ مارو, یوں مارو, نماز پڑھو. آپ کہیں یار یہ جب پورا جسم لت پت ہے نجاست میں, یہ یوں کیا, یہ اس سے کیا کو پاک تھوڑی ہو جاؤں گا میں نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے گندگی میں نہیں ہے. قضا کرنے کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی تم اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یوں کر لو تو میں اس کو, اور نیت کا فرق ہے. وضو کی نیت سے وہی کام کرو گے تو باوضو کہلاؤ گے, غسل کی نیت سے یہی 2 ضربے مارو گے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے غسل کر کے آئے ہو. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے, اس لیے کہتا ہوں فقہا کو فالو کرو. خدا کی قسم ان جیسا دماغ کسی کے پاس نہیں ہے, لوگ پڑھتے نہیں ہیں. فیس بک پہ ایک بہت بڑے فنٹر ہیں, ان کے روز کوئی بڑی شائستہ اردو میں, جیسے مرزا غالب کے کوئی خاندان کے فردوں, بڑی شائستہ اردو میں نا کوئی نئی نئی چیز روزانہ مضمون لے کر آ رہے ہیں. میں ان کا جواب نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ فقہا نے جب فقہ کو مرتب کیا تھا تو وہ بڑی گاڑی اردو ہے, مجھے وہ اتنی آتی بھی نہیں ہے. وہ اس کے ان جن پیرایوں میں اور جس سیاق و سباق میں تھا, تو اس فقہ کو نئے سرے سے ریفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ زمانے کے مسائل پر وہ کیا ہو. جبکہ میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, جامعۃ الرشید کا بھاگا ہوا. فقہ اس نے پڑھی نہیں ہے, نہ فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں, اور تبصرہ کر رہے ہیں کس پر کہ یہ فقہ پرانی ہو چکی ہے, نئے زمانے کے لیے الگ چاہیے. بھائی ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے, آپ بیٹھ کے کیسے تبصرہ کر رہے ہو؟ تو خیر, اسی طرح یاد رکھو کہ یہ سفر میں نماز کا مسئلہ ہے. سفر میں جو اللہ نے 4 کی 2 کر دی, اس کا مدار مشقت پر نہیں ہے, اس کا مدار کس پر ہے؟ سفر پر. سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو, آپ کو 4 کی کتنی کرنی ہے؟ 2. بعض ائمہ کے نزدیک 2 واجب ہیں, جیسے حنفیہ کے نزدیک, اور بعض کے نزدیک 2 بھی جائز 4 بھی جائز. لیکن جو رخصت کا مدار ہے وہ سفر پر ہے. مشقت ایک حکمت ہے, جبکہ جماعت چھوڑنے کا جو مدار ہے وہ سفر پر نہیں ہے, وہ حقیقی مشقت پر ہے. اگر واقعتاً کوئی ٹینشن ہے, کوئی مشقت ہے, تو سفر ہو یا حضر, کبھی کبھار جماعت
چھوڑی جا سکتی ہے. جیسے کبھی بیمار ہے یا تھکا ہوا ہے بہت زیادہ, کبھی کبھار, یا بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا, اب اس کو پتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو دل کہاں اٹکا رہے گا ادھر, تو یہ ایک حرج ہے, اس میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ, عادت نہ بنائی جائے. تو یہ کنڈیشن سفر میں ہوگی تو بھی چھوڑ سکتے ہیں, حضر میں ہوگی. سفر میں اگر آپ کو تھکاوٹ ہے, آپ کو ڈر ہے ٹرین نکل جائے گی, چھوڑ سکتے ہیں مسجد کی جماعت, اپنی تو کرانی پڑے گی. یا یہ کہ میں تھک چکا ہوں, نیند میری پوری نہیں ہوئی ہے سفر کی وجہ سے, تو نیند حضر کی ہو یا سفر کی ہو, ایک عذر ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اسٹے کریں گے جا کے, کہیں قیام کیا ہوا ہے 10 دن مری کے کسی ہوٹل میں ٹھہر گئے آپ جا کے, اب آپ کو مشقت نہیں ہے, اب آپ پر لازم ہے کہ قریب کی مسجد میں اچھے بچوں کی طرح, جیسے باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں, آپ بھی وہاں جا کے اچھے بچوں کی طرح فجر کی بھی, ظہر کی بھی, عصر کی بھی, مغرب کی بھی, عشاء کی نماز پڑھیں وہاں جا کے. یہ نہ کہیں یہ افلاطونیاں نہیں چلیں گی کہ اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو میں اپنی یہ آپ کا اخپل اسلام ہوگا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اسی طرح سنت مؤکدہ بھی لوگ سفر میں شارٹ کر دیتے ہیں, اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب اللہ نے فرض میں 4 کی 2 کر دی تو سنت مؤکدہ کی کیا حیثیت ہے بھائی, وہ تو فرض سے بھی کم درجے کی چیز, لہذا وہ بھی شارٹ. تو یاد رکھو سنت مؤکدہ کا مدار بھی مشقت حقیقیہ پر ہے, مشقت حکمیہ پر. تھوڑی ٹرم اس لیے استعمال کروں تاکہ علماء بھی سمجھ سکیں. اگر واقعی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی ہے, تو حالت مقام میں بھی سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں کبھی کبھار, سنت مؤکد. سفر میں بھی اگر تھکاوٹ ہے, یا آپ کو بس کے نکلنے کا ڈر ہے, یا ٹائم بہت, جب بس میں جاؤ نا تو ودرے کا زرزر کوا وہ ڈرائیور چیختا رہتا ہے, تو ہم جب کبھی بس سے سفر کرتے ہیں تو میں سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا بھائی, ظہر کے 2 پڑھو, اور کیونکہ واش روم, کھانا, نماز تینوں چیزیں ہیں, اور ڈرائیور وہ زرزر کوا وہ فوراً پیچھے سے ندائیں لگانا, کیونکہ اس میں اگر سنتیں پڑھیں گے بھی تو وہ دل نہیں لگتا اس میں. تو یہ واقعی مشقت ہے. ایسی کنڈیشن تو اگر یہاں بھی ہوگی تو سنتیں چھوڑ دو, کوئی فرض تھوڑی ہیں وہ. یاری میرا خیال ہے. یا ٹرین میں ہے, آپ کو پتا ہے کہ قبلہ ہی نہ چینج ہو جائے کہیں, سنتوں کی ٹرین گھوم نہ جائے, اتنی مشکل سے آپ نے قبلے کی ڈائریکشن کھڑکی میں جھانک کے سیٹ کی, اب آپ سنتوں میں لگ گئے تو کہیں مڑ گئی تو پھر دوبارہ کون جھانکا تاکی کرے گا, 2 فرض پڑھ لو, سنتیں چھوڑ دو. لیکن کہیں جا کے آپ دھرنا مار کے بیٹھ گئے ہیں, کسی کے گھر 14 دن کے لیے گئے, آرام سے سہولت ہے, اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی بقراتی نہیں چلے گی کہ اللہ نے جب 4 کی 2 کر دی تو سنت مؤکدہ. وہ مؤکدہ جیسے حضر میں تھی سفر میں بھی ہیں, کیونکہ سنت مؤکدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو سنت مؤکدہ کا تعلق مشقت حقیقیہ پر ہے. اگر واقعی کبھی مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پڑھنے میں بیماری ہے, تھکاوٹ ہے, تو سفر ہو یا حضر آپ ہر صورت میں سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبھار. اور اگر سفر میں مشقت ہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر مشقت نہیں ہے تو نہ سفر میں نہ حضر میں. جبکہ فرض نماز 4 کی 2 رہیں گی سفر میں, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, اور حضر میں کتنی ٹینشن ہو 4 کی 2 نہیں کر سکتے آپ. آپ کہیں یار میں ہوائی جہاز کا سفر تھا اسلام آباد سے کراچی, ایئر کنڈیشن سفر, اس میں میں نے 4 کی 2 پڑھی ہیں, حالانکہ میں بڑی سہولت میں تھا, اور اپنے جب گھر میں داخل ہوا تو بیگم کی ڈانٹ سے اور اس کی صلواتوں سے مجھے کیا ہو رہی ہے, بہت سخت ٹینشن, جو سفر کی ٹینشن سے, کیونکہ آپ لیٹ گھر پہنچے ہیں, آپ نے ٹائم دیا تھا میں بدھ کو پہنچ جاؤں گا, پہنچ آپ جمعے کو رہے ہیں, تو بیگم کی جھاڑ تو پڑے گی نا. اب اس جھاڑ کی وجہ سے ایکچولی جو مجھے ایک ٹینشن سی فیل ہو رہی ہے وہ جہاز میں ٹینشن نہیں تھی, اور سفر میں جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی اس لیے کہ مشقت ہے, تو یہ مشقت تو مجھے زیادہ ہے, لہذا میں اب بھی کتنی پڑھوں گا. ایسا نہیں ایسا کریں گے تو کوئی بھی کتنی مرضی ٹینشن ہو آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. تو کیا پتا چلا کہ عبادت سے متعلق جو شریعت کے حکام ہیں وہ توقیفی ہیں, اس میں یہ منطق اور فلسفہ بولتے کیوں نہیں چلتا. اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کثرت بہت ہے, علم میں عمق اور گہرائی ختم ہو گئی ہے, کتابیں بہت ہیں, مطالعے کر کر کے لوگ پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں, ہر رات ہمیں تو پتہ نہیں کس سے